سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہو جاتا ہے، یہ عام حضرت لوگوں کا شعر نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ سال پڑھنا پڑتا ہے۔ بہت سے اشعار ہیں، اعلیٰ حضرت نے جب حضور کی ایڑییں مبارک کی بات کی تو کہا عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں، جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید ہے شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ حضرات، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں سے اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں میں سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں سے اونچا سمجھیے جسے ہے ان اونچوں میں سے اونچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے انہیں کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سرور کہوں خالق و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گوئے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہیت ہے بڑی، حیران میرے شام کیا کیا کہوں تجھے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات، اعلیٰ حضرت کی کس شعر کی بات کریں گے؟ کبھی ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، خود لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو۔ اور اس شعر کے لوگوں نے تو بہت اعتراض کر دیا، وہی لوگ اعتراض کرتے جن کو شعر و شاعری سمجھ میں نہیں آتی ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یہ کاش کا تعلق مجھ سے خدمت سے ہے نہ کہ کاش محشر کی شعر سے ہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے زباں تمہارے لیے، دہن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات گرامی، آج حضور اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک شخص نے حضور کو یتیم کہہ دیا، کیا کیا حضور کو؟ حضور یتیم ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا
تم نے حضور کو یتیم کہہ دیا. حضور تو قاسم النعمت ہے, مالک الارض, رقاب الامم, معطی منعم, حکم قیم, ولی علی علی علی, کاشف الکرب, رافع الرتب, معین الکافی, حفیظ الوافی, شفیع الشافی, عفو غفور جمیل, عزیز جمیل, وہاب کریم, خلیفہ مطلق, حضرت رب مالک الناس, دجان العرب, ولی الفضل, جلی الابصار, رفیع الكل, ممتنع الامثال. اس نے حضور کو یتیم کہا تھا. اعلیٰ حضرت نے 20 ایسے صفت گنا دی ہے کہ حضور یتیم نہیں بلکہ یتیموں کو تو پالنے والے ہیں. حضور یتیم نہیں بلکہ یتیموں کو پالنے والے ہیں. حضرات گرامی, ہم اور آپ حضور کی میلاد میں بیٹھے ہیں. ابھی ہمارے ان کا نام تو نہیں معلوم ہے, مگر انہوں نے کہا کہ کھانا کے لیے لوگ رکے ہیں. کہا کھانا اگر کھلا دیں گے تو سب لوگ بھاگ جائیں گے. بتائیے حضرات گرامی, ہم لوگ حضور کے نام پر آئے اور کھانے کے لیے آ جائیں؟ حضور کے لیے ہم آئے, کھانے کے لیے آئے, یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ نہیں نہیں, ایسی محبت نہیں چلے گی. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس حدیث کی تفسیر میں, یعنی اس حدیث کی جو قرآن آیت پیش کی گئی, ولا تتخذوا ولا تجدوا قوما, یعنی کہ قرآن شریف کی آیت 11ویں پارے کی, یعنی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے باپ سے زیادہ, اپنی ماں سے زیادہ, اپنے رشتہ دار سے زیادہ, اپنے پورے خاندان سے زیادہ, یہاں تک کہ پوری کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ کر لے, اس وقت تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے. مگر آج ہمارا وہاں پر جلسہ میں جاتے ہیں جہاں کھانا مل جائے, وہاں پارٹی کرتے ہیں جہاں کھانا مل جائے. حضور کی میلاد, حضور کی باتیں سننے کے لیے ہم لوگ کھانے کے چکر میں پڑ گئے. آج فلسطین کے مسلمان شہید ہو جا رہے ہیں, آج وہاں کے مسلمان مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے شہید ہو جا رہے ہیں. وہاں کی مائیں اپنے آپ کو بیوہ ہونا برداشت کر سکتی ہیں, وہاں کے باپ اپنے آپ کو مرنا پسند کر سکتے ہیں, وہاں کے بچے اپنے آپ کو یتیم ہونا پسند کر سکتے ہیں, وہاں کے لوگ اپنے گھر کو اجاڑ سکتے ہیں, وہاں کے لوگ اپنے مال و دولت کو ختم کر سکتے ہیں, مگر ان کا یہی کہنا ہے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ, ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں تو ہو جانے دو, ہماری عورتیں بیوہ ہو رہا ہے ہو جانے دو, ہم شہید ہو جا رہے ہیں ہو جانے دو, مگر مسجد اقصی کی جب تک دیدار باقی رہے گی تب تک مسلمان مرتا ہے. مطالعہ کرے گا, مدینے والی زندگی کا مطالعہ کرے گا, وہ کبھی حضور کی ذات سے بکواس نہیں کرے گا. میسور یونیورسٹی کا پروفیسر جس کا نام ڈاکٹر انشن راؤ ہے, دنیا اس کو بہت بڑا پروفیسر کے نام سے جانتی ہے. جب اس نے حضور کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے, جب اس نے حضور کی چلنے کو دیکھا ہے, حضور کی مکے والی زندگی کو دیکھا ہے, حضور کی مدینے والی زندگی کو دیکھا ہے, وہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے, محمد کسی مول کو بھی نہ چکے ان کی only claims everybody can get. What are success of the Palestine? Muhammad the warrior, Muhammad the businessman, Muhammad the prophet. اس سے ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مہان لوگ ہیں ان مہان کو ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور محمد عربی کو ایک پلے پر رکھ دیا جائے.
مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک حضور سے سچی محبت نہ کر لے۔ حضور سے محبت کیجئے، ایسی محبت نہیں ہوتی ہے کہ ہاں بس خالی میلاد میں چلے آئے نماز قضا ہوتی رہے، ایسی محبت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی تاریخ کے اوراق میں کوئی بتا دے کہ آقا علیہ السلام نے ایک نماز کی قضا کی ہو، کوئی تاریخ بتا دے کہ صحابہ کرام نے کوئی نماز قضا کی ہو، مگر آج ہم اور آپ چاہے مسجدوں میں اذانیں ہوتی رہتی ہے، ہم چوراہوں پہ ٹہل رہے ہیں اور اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ آج رمضان کا روزہ ہم سے چلا جا رہا ہے، ہم اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، مگر روزہ قضا ہوتی بولی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہم سے دور ہوتی بولی جا رہی ہے، اور موت کو ایسا ہو جیسے ہم بخشے بخشوائے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بہت بڑے جنتی ہو گئے۔ حضرات گرامی، نہیں آپ جنتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کو دیکھنے کا مطلب جانتے ہو آپ لوگوں نے، اس نے حضور کو دیکھا ہو اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اگر حضور کو جس نے دیکھا ہو، اگر وہ ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اور حضور کو جس نے نہیں دیکھا ہے، اگر وہ بہت پہاڑ کے برابر جس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، تب بھی صحابہ کے ایک مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ حضور کو دیکھنے کی طاقت ہے۔ مگر آج اور آپ، ہم سے نماز ہمارے پاس ہے، نہ روزہ ہمارے پاس ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہمارے پاس ہے، نہ حدیث مصطفیٰ کا درس ہمارے پاس ہے، نہ عالموں سے رابطہ ہے، نہ خانقاہ سے رابطہ ہے، نہ یعنی قرآن کی تلاوت کچھ بھی نہیں ہے۔ آج شام ہماری گزر رہی ہے، چوراہوں پر گزرتی ہے، آج صبح ہماری گزرتی ہے، گناہوں میں گزرتی ہے، رات کو سناٹے میں ہم چوری کر رہے ہیں، دل کے اجالے میں ہم چوری کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس بہت طاقت و قوت ہے، ہم میں کوئی کچھ نہیں کہنے والا ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے۔ آج تمہارے پاس طاقت و قدرت کوئی نہیں بولتا ہے، آج تمہارے پاس پاور و قدرت کوئی نہیں بولتا ہے، مگر یاد رکھو جب تمہاری ہڈیاں کمزور ہو جائے گی، جب تمہارا خون زیادہ پڑ جائے گا، جب تمہیں قبر میں لٹا دیا جائے گا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے منازع ہوں گے، تب آپ کیا جواب دیں گے؟ حشر کا میدان ہوگا، وہاں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم دنیا میں ذرہ برابر تم نیکی کرو گے، کل میدان محشر میں تم دیکھو گے، تم دنیا میں ذرہ برابر برائی کرو گے، کل میدان محشر میں تم دیکھو گے۔ آج گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، آج چوری کو چوری نہیں سمجھا جاتا ہے، آج جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آج میلاد مصطفیٰ میں آئے ہیں، میلاد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بھی آپ بیان کرتے چلے جائیے، حضور کی سیرت پر حضور کی نام بیان کیجیے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ حضور کی میلاد سارے جہانوں نے منایا ہے۔ آج کل کا واقعہ ہے کہ مصر کا جو سب سے بڑا پروفیسر وہ امام احمد رضا کانفرنس منا کر وہاں میلاد مصطفیٰ منا رہا ہے، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو جو سپر پاور مسلمانوں کا جو ہیڈ کوارٹر مصر کی سرزمین کو کہا جاتا ہے، جہاں ایک وقت میں 40,000 بچے مسلمانوں کے پڑھتے ہیں، وہاں میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے، یعنی پوری دنیا میں میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے۔ جوانوں کو دیکھو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، بوڑھوں کو دیکھو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، بچیوں کو دیکھو یا رسول اللہ کہہ رہی ہے، عورتوں کو دیکھو یا رسول اللہ کہہ رہی ہے۔ کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جس کو ہمارے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ بخدا خدا نہیں کوئی اور مقر تو وہاں سے ہو نہیں جاتے ہو، تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، یعنی کہ حضور کی ذات سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ مگر آج کا مسلمان جو ہے حضور کا نام کو لیتا ہے، حضور کے صدقے سے کھا تو رہا ہے،